بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی تباہ ہو گیا۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا تھا۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ ضرور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں سر پر اٹھائے پھرتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ سورۃ المسد نازل ہوئی ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کے بارے میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن تھے۔ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا تھا، لیکن سب سے زیادہ دشمنی اس نے کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار دعوت دی تو ابو لہب نے کہا تیرا برباد ہو جانا لازم ہے۔ اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تباہی کی خبر دی۔ ابو لہب بہت مالدار تھا، وہ سمجھتا تھا کہ اس کا مال اسے ہر مشکل سے بچا لے گا، لیکن اللہ نے بتایا کہ مال اور دولت قیامت میں کچھ فائدہ نہیں دیں گے۔ اس کی تکبر، دشمنی اور گستاخی کی سزا جہنم کی بھڑکتی آگ ہے۔ ابو لہب کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے راستے میں کانٹے بچھاتی، لوگوں میں جھوٹ پھیلاتی، آگ بھڑکانے جیسے کام کرتی، اس لیے قرآن نے اس کا نام لیا حمالۃ الحطب، یعنی فتنہ پھیلانے والی، تکلیف دینے والی عورت۔ گردن میں رسی ہوگی، دنیا میں وہ تکلیف دینے کے لیے لکڑیاں کاٹنے بیٹھتی تھی، آخرت میں اس کردار کی سزا گلے میں سخت رسی اور آگ میں داخلہ ہوگا۔ یہ قرآن کا واحد مقام ہے جہاں کسی دشمن اسلام کے نام لے کر مذمت کی گئی۔ اس میں ثابت کیا گیا کہ مال، رتبہ، خاندان کچھ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اسلام دشمنی، تکبر اور ظلم کا انجام بہت سخت ہے۔ اللہ نے ابو لہب کے انجام کی خبر دنیا میں ہی دے دی اور وہ بالکل اسی طرح مر گیا۔